اگر مسلمانوں میں ایک ایسے طبقے کی تلاش کی جائے کہ جو مقام و منصب کے اعتبار سے سب سے بلند مقام رکھتا ہو تو اول مقام صحابہ کرام کا ہے۔ اس پر ایک مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد، بے شک اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو حضور کے دل کو بہتر پایا لوگوں کے دلوں سے، پس اسے اپنی ذات کے لیے چنا۔ پھر اللہ رب العزت نے نظر کی لوگوں کے دلوں کی طرف حضور کے دل کو دیکھنے کے بعد فواجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو مصطفیٰ کے صحابہ کے دلوں کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں سے بہتر پایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ابن حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور اسی حالت پر اس کا وصال ہوا ہو۔ سیرت فاروق اعظم آج کے اس درس قرآن میں بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، آپ کا نام عمر ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے اور لقب آپ کا فاروق ہے۔ آپ کی ولادت عام فیل کے 13 سال بعد مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی سیرت سے کون واقف نہیں کہ آپ نے اپنے دور میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے اور تاریخ اسلام میں ایک نیا باب قائم کیا۔ کیسر و کسریٰ بھی آپ کے نام سے ڈرتا تھا، لرزتا تھا۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کو لوگ آج حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک نیکی کا حکم کرنا، دوسرا برائی سے روکنا اور تیسرا پرانا لباس پہننا۔ اتنی حکومت ہونے کے باوجود بھی لباس پر پیوند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت بہت ہی سادہ تھی۔ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، یا اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی دینا، مگر محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرمانا۔ یہ آپ کی دعا تھی۔ اور خوف خدا کس قدر تھا، ڈر کس قدر تھا اللہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے تو سیدنا عمر بن خطاب زاروں قطار رو رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے، میں آخرت کی فکر میں رو رہا ہوں، یاد آخرت میں آنسو بہا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرے گا، کیونکہ آپ کی 3 عادتیں، 3 خصلتیں وہ بہترین ہیں آپ کے اندر۔ پہلی عادت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کلام کیا ہے آپ نے سچا کلام کیا ہے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب بھی کسی نے آپ سے رحم کی اپیل کی ہے تو آپ نے اسے معاف کیا ہے۔ اور تیسری خصلت، عادت آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ احادیث میں بھی آپ کی شان کو بیان کیا گیا، فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا عمر وہ ہستی ہے، بے شک اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ مشکات کی حدیث ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ۔ پھر ابن ماجہ میں یہ بیان کیا گیا، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر۔ ابن ماجہ میں سیدنا فاروق اعظم کی شان کو بیان کیا گیا، فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، کہ حضور کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر اس کائنات میں فاروق اعظم کی ذات والا صفات ہیں۔ اور فرمایا گا بے شک شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر گزر جاتا ہے،
اور جب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، سیدنا فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے سے، اسلام لانے سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ اور یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا۔ کیوں؟ آقا نے دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فاریق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ کون عمر؟ وہ عمر وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر خاصائے ہاشمی تاجور، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔